ہی یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ ایسی کون سی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی. بعض دعائیں ایسی ہیں جو قبول نہیں کی جاتی اور بعض لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی, بعض لوگوں کے حق میں دعا قبول نہیں کی جاتی. جیسے یہ ایک بات تینوں حدیث میں برابر آپ کے سامنے آئی کہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا قبول نہیں کی جاتی, یعنی یہ دعا کے بارے میں بات ہو گئی. ایسی دعا جو کسی کی برائی کے لیے ہو, یعنی جسے ہم بددعا کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوتی, یعنی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی. اور دوسری بات یہ سامنے رہنی چاہیے, یعنی ہمارے سامنے آتی ہے سورہ ہود کے حوالے سے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو ہمارے سامنے اس طرح رکھا کہ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا, اے رب, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. یعنی جب طوفان نوح آیا اور وہ ڈوبنے لگا, اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا, اے نوح, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. یعنی وہ ان کے راستے پر نہیں تھا, ایمان نہیں لایا تھا, مشرک تھا. تو کہا وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے, لہذا تو اس بات کی درخواست مجھ سے نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح نے فوراً عرض کیا, اے میرے رب, میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی نبی کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں کی جا رہی, بلکہ اللہ تعالیٰ گرفت کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس کے حق میں دعا نہ کی جائے, اس لیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے, مومن نہیں ہے, مسلم نہیں ہے, بلکہ مشرک ہے. تو مشرک کے حق میں دعا قبول نہیں کی جائے گی. یہ بات ہمارے سامنے اس حوالے سے واضح کر دی گئی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, اللہ نے اسے اسی مقام پر رد کر دیا اور انہیں توجہ دلائی کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی منافقین کے حوالے سے کہ منافقین کے حق میں دعا قبول نہیں کی جائے گی. فرمایا, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. سورہ توبہ میں 80 نمبر کی آیت, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اے نبی, تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو, اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. یعنی نفاق اتنا بڑا جرم ہے. منافق ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ رسول کی دعا بھی اس کے لیے مفید نہیں ہوتی. یہ بات بتا دی گئی. تو یہ دعا وہ ہے, اس کے لیے کہا گیا کہ منافقین کے حق میں, مشرکین کے حق میں دعا قبول نہیں کی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے, کیا سب کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اس کے اندر بھی کوئی بات ہے جو ہمیں بتا دی گئی؟ ویسے تو بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں, سارے ہی اللہ کے بندے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ جو اللہ کا بندہ نہ ہو, یعنی خالق اور مخلوق. خالق صرف ایک اللہ ہے, باقی سب مخلوق ہیں. ان بندوں میں کچھ فرما بردار بندے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں, اپنی دعائیں اس کے آگے رکھتے ہیں. کچھ اس کے نافرمان بندے ہیں جو اسے نہیں مانتے, جو اس کے آگے بجائے کسی اور کے آگے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان بندوں کے حوالے سے جو اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے تو اس کی تو بات ہی کوئی نہیں. جو اللہ سے نہیں مانگتا تو ظاہر ہے کہ اسے کچھ نہیں ملتا. جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے بہرحال وہ اسے دیا جاتا ہے, جو مقدر کر دیا ہے, اور کچھ مزید وہ مانگتا نہیں تو اسے دیا بھی نہیں جاتا. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. سورہ شورى کی اس آیت میں, آیت 26 ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے. جتنا مانگتے ہیں اس سے سوا دیتا ہے, جو کچھ مانگتے ہیں اس سے زیادہ انہیں عطا فرماتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کی گئی. ایک اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبولیت دعا کے حوالے سے. آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, باپ کی دعا, مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا. آپ نے ارشاد فرمایا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور ارشاد بھی موجود ہے. یعنی ایک طرف یہ بات بتا دی کہ ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے,
کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی, ایک روایت اور دوسری ہمارے سامنے آ گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر کے, لمبا سفر کر کے, غبار آلود, پورا گندا غبار آلود بالوں کے ساتھ آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے, یا رب یا رب, مگر حال یہ ہوتا ہے کہ روٹی اس کی حرام, کپڑے اس کے حرام, جسم اس کا حرام کی روٹیوں سے پلا ہوا. اب اللہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کرے؟ مسلم کی روایت ہے, یہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. یعنی ایک طرف تو یہ بات بتائی کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اس کی دعا کے اندر بھی کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے, یعنی لقمہ حرام دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. لقمہ حرام دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. حالانکہ مسافرت کی حالت میں خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, لیکن وہاں بھی بات یہ ہو گئی کہ ایک ایسا پراگندہ منہ, ایک ایسا غبار آلود شخص جو سفر کر کے آ رہا ہے لیکن حرام کا مال ہے, حرام کے راستے میں وہ چیزیں اس طرح کی ہیں تو وہ بھی دعا اس کی قبول نہیں ہو پا رہی ہے. یعنی لقمہ حرام نے قبولیت کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور ارشاد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے رہے. آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری زندگی ہے, تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو, ورنہ اللہ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ اس سے نجات پانے کے لیے تم اللہ سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. ترمذی کی روایت ہے, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں, یعنی معاشرے کے اندر جو برائیاں ہمارے سامنے ہوں ہم انہیں گوارا اور برداشت کرتے چلے جائیں, ہم ان کے ساتھ رواداری کا رویہ رکھیں اور ہم انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں, اگر ہم بھلائیوں کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں, اگر ہم نیکیوں کو فروغ دینے کے لیے اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی ایک طرف تو صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا, اور دوسری بات یہ بتا دی کہ اسے دور کرنے کے لیے جب دعائیں مانگیں گے تو وہ دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی. یعنی اس کیفیت کے اندر انسان چلا جائے گا. تو اس حوالے سے سوچنے کی بات ہے, یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کیفیت ہے, کہ آیا یہ چیزیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں یہ خود اگر ہم نے اختیار کر رکھی ہو, ہماری طرف سے ہو, تو پھر یہ دشوار, یہ رکاوٹ جو خود ہمیں ہی دور کرنی ہوگی. یعنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی اور غلط کاری یعنی لقمہ حرام سے بچنے کی بات بھی ہماری ذمہ داری کے حوالے سے آتی ہے. یہاں ایک بات اور بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ بات تو ہمیں بتائی یعنی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے کہ اللہ قبول کرتا ہے, اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی بتاتا ہے کہ دعائیں میں قبول کرتا ہوں, لیکن جب لوگوں کی تمنائیں پوری کر دی جاتی ہیں, ان کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں, تب وہ اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے بلکہ ناشکری, اور ناشکری سے بڑھ کر شرک تک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. اے نبی ان سے پوچھو, اے نبی ان سے پوچھو, صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گر گرا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے, پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہو. یعنی جب مصیبت آتی ہے, پریشانی ہوتی ہے تو اللہ سے گر گراتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, استغفار کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اب نہیں, اب فرما برداری کی روش اختیار کریں گے. اور جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نجات دیتا ہے, اس مصیبت سے بچا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی سہولت عطا فرما دیتا ہے, تو انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ قیل و قال کرنے لگتا ہے, وہ کہنے لگتا ہے کہ بس ایسے میرا کام بن گیا اور ایسے میرا کام بن گیا اور اس کی وجہ سے ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہو گیا. حالانکہ اسے صرف ایک اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ جس نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی ہے, اور اس کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے, اس پر ایمان لانا چاہیے, اور
جو ذمہ داری اس نے ہمارے حوالے کی ہمیں اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ ہمارے حق میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں لقمہ حرام سے بچائے اور ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔